السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبل دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستارات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا ذکلی دے کرم کشا حاضرین گرامی محترم سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس مبارکہ وہ بھی تاریخ ساز ریکارڈ توڑ جلوس نکال کر اپنے عاشق رسول ہونے کا زبردست ثبوت پیش کیا ہے آپ کو بہت بہت بدھائی ہو مبارکباد ہو اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے آپ کی نسلوں کو نظر بد سے بچائے رکھے دن دنی ترقی آپ کو نصیب عطا فرمائے اور آپ کے اس علاقے پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے عزیزان گرامی یہ علاقہ جس میں پہلی مرتبہ آمد ہوئی ہے بھلے ہی ہماری آپ کی ملاقات پہلی ہے لیکن دل کے اندر اس جگہ کا مقام بچپن سے ہے بچپن سے جب پڑھتے تھے تبھی سے مومن آباد امبا جگائی نام سنتے تھے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں کی ایک عظیم شخصیت حضرت صوفی عبداللہ ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھ بچوں کو لاتے اور دارالعلوم حنفیہ سنیہ مالیگاؤں میں داخل کرواتے باقاعدہ آس پاس جہاں کہیں دورہ ہو تو وہاں تشریف ضرور لاتے اور بچوں کا حال چال لیتے اراکین سے مدرسے کے مدرسین سے بات چیت کرتے اور بچوں کی تعلیم پر توجہ دلاتے اور کچھ مدرسے کی امداد بھی فرماتے اس طور پر ہم نے دیکھا ہے وہ بھولی صورت والا سبحان اللہ ایک مرد قلندر سبحان اللہ جاری رہے گا جاری رہے گا صوفی باصفا جس کے دل میں مسلک اعلی حضرت کا حقیقی درد تھا سبحان اللہ بے شک رسول اللہ زندہ باد میں تو کہتا ہوں کہ بڑے بڑوں کے ذہن و دماغ فکر و خیال میں جو بات نہ آئی وہ صوفی ملت کے ذہن میں پہلے آ چکی تھی ظاہر بات ہے ہم یہاں
الجامعۃ الاشرفیہ جیسی عمارت تو قائم نہیں کر سکتے، ویسے مدرسین کا پورا مطلب اجتماع تو نہیں کر سکتے۔ اگر مدرسین بھی لے آئے، عمارت بھی کھڑی کر دی، زمین بھی خرید لی، سب کچھ اہتمام کر لیا، لیکن وہ پڑھائی کا ماحول تو پیدا نہیں کر سکتے۔ حضرت نے فرمایا تو کیوں ہاتھی پالنا اور دماغ کو ٹینشن لینا، سیدھے بچوں کو اس بڑے ادارے میں پہنچا دو، سبحان اللہ، بے شک پورا فیض مل جائے گا۔ اور ماشاءاللہ پورے علاقے کے اندر حضرت کے فیض یافتہ حفاظ علماء کی ایک زبردست فوج نظر آتی ہے، بے شک۔ آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان صوفی باصفا، فیضان صوفی عبداللہ شاہ ابراہیم، خدا رحمت کند ایب عاشقان پاک تین اطراف۔ حاضرین، آج یہ اجلاس یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مرد قلندر کی محنت رائے گاہ نہیں گئی، جہاں اس نے دین کی پاسبانی کے لیے اور پاسداری کے لیے اور حفاظت کے لیے جہاں ایسی علماء کی فوج تیار کی ہے، وہیں اپنے جیالے اور چاہنے والوں کی ایک ٹھاٹے مارتی ہوئی فوج اور سمندر بھی یہاں پیدا فرما دیا ہے۔ بے شک بے شک۔ مومن آباد کے بچے بچے کے دل میں حضرت کے لیے عقیدت کے چراغ روشن ہے۔ دوستان گرامی، رب تبارک و تعالی حضرت کی تربت اطہر پر رحمت و نور کی بارشیں عطا فرمائے، لہذا جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل شارٹ بٹ شیٹ ڈائریکٹ آپریشن تو ہو چکا، اب ڈائریکٹ ان کی مرم پٹی کر کے آگے چلتے ہیں۔ دوستان گرامی، لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں صحابہ نے کہاں منایا؟ ابے سن دیکھ، میرے استاد فرمایا کرتے تھے بے عشق محمد جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ مسلم شریف بھی پڑھنے کے لیے کامل مسلم ہونا ضروری ہے، مسلم ہی نہیں تو بھلا کیسے مسلم شریف پڑھ پائے گا؟ یہ تو مومن آباد ہے، انشاءاللہ ایمان والوں کے سامنے ایمان کی باتیں ہوگی۔ حاضرین سنو، ایک زبردست محدث گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی۔ آپ بولیں گے محدث دہلوی، نا، محدث دہلوی الگ ہیں، ایک ہے محدث الہ آبادی، جو ہجرت کر کے مکہ شریف چلے گئے تھے، اس لیے ان کو مہاجر مکی بھی کہا جاتا ہے، اور مکہ شریف میں رہتے تھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کے ہم عصر اور ہم زمانہ حضور اعلیٰ حضرت جب حج کے لیے جاتے، 4 بزرگوں سے ملاقات ضرور کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الدر المنظم، جس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کو ٹائٹل نیم دیا گیا ہے میلاد مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، سن 1307 میں یہ کتاب پہلی مرتبہ جب چھپی ہے تو اس کے اوپر تقریض جو لکھا ہے، تقریض یعنی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو بڑے کے پاس دیتا ہے، حضرت ذرا دیکھیے کتاب صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہاں غلط ہے، کیسی اچھی ہے، بری ہے، کچھ کمی بیشی جو بھی ہے آپ اپنا اظہار خیال دے دیجئے، یعنی کراس چیکنگ کے لیے اور اپنا ریمارک دینے کے لیے باقاعدہ بڑوں کے پاس کتاب پیش کی جاتی ہے، اور بڑے جو ریمارک دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں تقریض۔ یہ کتاب کے اوپر تقریض لکھی ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے۔ اب یہ کون ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی؟ یہ دوسرے گروپ کے بڑے بڑے جو سردار لوگ ہیں ان کے پیر و مرشد جو ٹناٹن سنی تھے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی، ان کے پیر و مرشد۔ انہوں نے باقاعدہ جب میلاد النبی پر یہ کتاب دیکھی، پڑھ کر اس پر باقاعدہ اپنا اسٹیٹمنٹ لکھا ہے، کتاب بہت ویری گڈ ہے، اس کو پڑھنا چاہیے،
اس کو پڑھنے سے میلاد منانے کا ذوق و شوق و جذبہ بیدار ہوتا ہے اور روحانیت میں تر و تازگی پیدا ہوتی ہے. بہترین کتاب ہے. اس کتاب کا حوالہ آپ کو دیتا ہوں, سنیں گے؟ ہاں, گھر کی باقاعدہ ان کے حوالہ یہ ہے کہ حضرت عامر انصاری صحابی رسول جو مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے, مدینہ کے رہنے والے جو صحابہ ان کو انصار کہا جاتا ہے, کیونکہ مکہ شریف چھوڑ کر جو مدینہ آئے تھے ان کی خدمت کرنا, مدد کرنا, ان کا تعاون کرنا یہ خاص کام تھا مدینہ منورہ کے رہواسی صحابہ کرام کا, اس لیے ان کو انصار لقب دیا گیا اور ان کا نک نیم یہ انصار قرار پایا. ان ابی الدرداء انه مر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى بیت عامر الانصاری وكان يعلم وقائع ولادته لابنائه وعشيرته. حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ حضرت ابو درداء انصاری صحابی رسول حضور کے ساتھ میں گزر رہے تھے. راستے میں حضرت عامر انصاری کا مکان تھا, مکان کے پاس سے گزرے تو کچھ شور اور آواز محسوس ہوئی. آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف فرماتے, فرمائے دیکھو تو کیا بات ہے. دروازہ کھولا گیا, اندر کا منظر یہ تھا, عامر انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے بال بچوں کو لے کر اور اپنے کنبے قبیلے فیملی والے پورے خاندان والوں کو بیٹھا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے. الفاظ دیکھو, کانا یعلم وقائع ولادتہ لابنائہ وعشیرتہ, اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کو حضور کی وقائع ولادت کے واقعات سکھا رہے تھے. سمجھ میں ہی بات. وہ کانا یقول, اور کہہ رہے تھے, ھذا الیوم, یہی وہ دن ہے, یہی وہ دن ہے. یعنی وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا اور حضرت عامر انصاری اپنے گھر میں میلاد کی محفل سجا رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور وہ بھی بچوں کو بیٹھا کر. پتا چلا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے بال بچوں کو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ سکھائے, بتائیں, حضور کی ولادت کے واقعات سنائیں. بلکہ حدیث پر ایک حدیث یاد آ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مولا علی شیر خدا راوی ہے, سبحان اللہ. کون؟ باب العلم. کون؟ علی مرتضی, سبحان اللہ. کون؟ شیر خدا. ارے وہ علی جن کا نام دبلا پتلا سنی بھی لے لے اور یا علی کہہ کر کسی اینڈ بینڈ کو مار دے, اس کی سارے انچر پنچر ڈھیلے ہو جاتے. سمجھ ہے کہ نہیں؟ وہ مولا علی روایت کرتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی تربیت دو. یہ حضور کا فرمان ہے. جلسے سے جائیں گے, شیرنی ملے نہ ملے, لیکن مدینے والے مصطفیٰ کے یہ 3 فرمان, یہ آج کا انعام اور میلاد النبی کی سوغات سمجھ کر لے جانا. آقا نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتوں کی تربیت دو. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو. یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے, باپ کی بھی ذمہ داری ہے. آپ یہ نہیں سمجھ سکتے, یہ نہیں بول سکتے اور ایسے نہیں چھوٹ سکتے. انجمن میں مولانا نے پڑھانے کو ہونا تھا, مولانا نے پڑھانے کو ہونا تھا. ارے ایک مولانا بیچارے 100-150 بچوں کو وہاں جمع کر دیتے مغرب سے عشاء کے بیچ گھنٹے بھر کے اندر. وہ بھی حضرت 2 کان ہوتے ہوئے 6 لوگوں کا سبق سنتے ہیں اور کرامت ان کی جیتے جی سمجھ لیجئے, زندہ ولی مان لیجئے کہ 6 بچوں کا سبق سنتے, سب کی تصحیح بھی کرتے, سب کو سبق بھی دیتے, سب کی حاضری بھی لیتے, چلانے والے کو خاموش بھی کراتے, خاموش والے کو شاباشی بھی دیتے, سب کچھ کرتے. 1 گھنٹے کے اندر 150 بچے کو کوئی پرائمری اسکول کا ٹیچر سنبھال کے بتا دے تو بھلا چیلنج ہے. سمجھ میں آئی بات؟
لیکن مولانا صاحب کتنا پڑھائیں گے، لیکن یہ آج جو کچھ بھی رمک دمک چمک چمک نظر آ رہی ہے نا، یہ علماء کرام اور یہ اساتذہ اور یہ استاذوں کا کرم ہے کہ انہوں نے جو چھڑی مار مار کے پڑھایا ہے وہی انا با انا ہے نا، آنا اونا اونا، یہ سب پڑھانے کی برکت ہے کہ آج میلاد النبی منا رہے ہو۔ تو بہرحال سب کچھ ٹھیکہ مولانا نے نہیں لیا، حضور نے خاص اپنی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالنے کی ذمہ داری ماں باپ کے سر ڈالی ہے۔ ہاں، ماں نے کہنا چاہیے ہمارے آقا کتنے پیارے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب سرکار کا نام آئے چوم کر آنکھوں سے لگاؤ، بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالو اور ڈلواؤ۔ یقین جان لو بچے کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر یہ شیو ہو جاتا ہے، اس کی فطرت و جبلت بن جاتی ہے، اس کی چھٹی کے دودھ کے اندر یہ تعلیم شامل ہو جاتی ہے، اور چاہے پھر اس کو کوئی کتنا کیوں نہ چکر میں لے جائے، ادھر ادھر پھلائے چلت پھرت کرائے، لیکن وہ ڈگمگا نہیں سکتا، اس لیے کہ جب ماں نے سکھا دیا اعلیٰ حضرت کا مسلک اور باپ نے پلا دیا مسلک اعلیٰ حضرت، تو پھر کوئی ایڑا گہرا اس کے دل سے محبت رسول کو کھرچ نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ سمجھ گئے؟ تو پتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ بچوں کے دلوں میں ڈالنا، یہ ہر ماں باپ کی ذمہ داری۔ حب نبیکم، اور دوسری بات وحب اہل بیت ہی، رسول اللہ کے اہل بیت کی محبت دل میں ڈالو۔ سمجھ میں آیا؟ سادات کرام کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، حضرت علی اکبر کی محبت، حضرت علی اصغر کی محبت، یہ اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو، یہ ماں باپ کی دوسری ذمہ داری۔ اور تیسری ذمہ داری ادھر دھیان دو، وحب تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کی محبت دلوں میں ڈالو۔ ہاں، دارالعلوم بنانا اور پھر ہر ایک کو عالم بنانا یہ ضروری نہیں، یہ فرض کفایہ ہے۔ پوری بستی میں ایک بن گیا تو کافی ہے، لیکن آپ میں سے ایک ایک کو، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، بڈھے سے لے کر جوان تک، اچھے سے لے کر برے تک، اور لڑکے سے لے کر لڑکی تک، عورت سے لے کر مرد تک، آل اوور اے ٹو زیڈ، ہر ایک فرد کے اوپر قرآن پاک ترتیل کے ساتھ پڑھتے آنا فرض عین ہے۔ نماز میں اگر آپ کی تلاوت درست نہیں ہوگی تو پھر حضرت صوفی عبداللہ ابراہیم علیہ الرحمہ بھی ڈنڈا لے کر ماریں گے آپ کو، سمجھ لینا۔ ان کا مشن تھا کہ ہمارے بچے قرآن پاک اس لہجے میں پڑھے جیسے سرکار تلاوت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ لہذا ضروری ہے کہ ہر محلے کے اندر مکتب قائم کرو، ہر نکڑ پہ مکتب قائم کرو، چھوٹی چھوٹی انجمنیں قائم کرو، 20 25 بچوں پر ایک ایک مدرس قائم کرو، بہترین تلاوت، بہترین اذان اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ یہ ہے حضور کا سپنا، کون پورا کرے گا؟ یہ ہے حضور کے ارمان، یہ حضور کی چاہتے ہیں، یہ حضور کی نصیحتیں ہیں۔ صحابہ کرام اس پر عمل کر رہے تھے۔ عامر انصاری وہی تو بچوں کو بیٹھا کر، خاندان والوں کو بیٹھا کر حضور کی میلاد اور کیا کہتے ہیں اس کے واقعات سکھا رہے تھے، اور مارے خوشی کے کہتے تھے حاضل یوم، یہی وہ دن ہے، یہی وہ دن ہے، سرکار تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے میلاد کی محفل میں حضور آگے نا تو یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، ملائک لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں، یہ محفل رسول ہے، آنکھوں سے چل کے آ، یہ محفل رسول ہے،
آنکھوں سے چل کے آئیں گے وہ مدینے سے، تو گھر سے چل کے آئیں گے وہ مدینے سے، تو گھر سے چل کے واقعی وہ تو مدینے ہی کی محفل تھی اور حضور اپنے حجرے مقدسہ سے وہاں پہنچ گئے۔ سچائی تو دیکھو، سبحان اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو سرکار تشریف لائے۔ اب حضور نے دیکھا وارفتگی کا منظر، لوگ بالکل جھوم رہے ہیں۔ ابھی آپ کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ ارے سنیوں قربان جاؤ، بالکل ایسا ہی منظر اس محفل کا بھی تھا، اس محفل کا بھی تھا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو کر فرماتے ہیں ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ، اے عامر انصاری، اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت کے دروازے کھل گئے مطلب رزق میں برکت آ گئی، صحت مل گئی، تندرستی مل گئی، امن و عافیت حاصل ہو گئی، ایمان کی سلامتی مل گئی، آخرت میں جنت مل گئی، سب کچھ بیڑا پار۔ یعنی ایک میلاد مناؤ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر حساب سے نوازے گا۔ اللہ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے۔ عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کے دربار سے پہلا بمپر انعام ملا۔ لیکن ہمارے حضور کی شان یہ ہے، کسی بھی ایک بار دے کر چھوڑ نہیں دیتے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھو سبحان اللہ، عظیم البرکت سے پوچھو سبحان اللہ، مجدد دین و ملت سے پوچھو سبحان اللہ، عاشق ماہ نبوت سے پوچھو۔ امام احمد رضا پکار کے کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ سبحان اللہ۔ ہم ایسے تھوڑی ہے کہ جو کہیں جن کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ ارے صاحب، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی دولتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا۔ پہلا انعام ایسا تھا، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ ان اللہ فتح لک ابواب الرحمہ۔ دوسرا انعام والملائکۃ کلہم یستغفرون لک، اور آل اوور ٹوٹل اے ٹو زیڈ سارے کے سارے تمام فرشتے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں کچھ ہوا تو حضرت کے پاس آتے، حضرت تشریف لائے، حضور ہمارے لیے دعا کر دیجئے، حضرت کے پاس حضرت ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے پاس حضرت ہمارے لیے۔ اتنے کیوں پریشانی کرنا، محفل میلاد منا لو۔ ہم کیا فرشتے زمین و آسمان کے جبریل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل اور علیہم السلام اور تمام فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، والملائکۃ کلہم یستغفرون لک۔ عامر انصاری تو خوش ہو گئے، لیکن حضور ان کا تو دامن بھر گیا عامر انصاری کا، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب، حضور بھی دعا فرما رہے، فرشتے بھی دعا کر رہے، اب کیا چاہیے؟ لیکن حضور تو حضور ہے، شان یہ ہے کہ میرے نبی، پیارے نبی ہے، مرتبہ بالا تیرا، جس کو ملا، جتنا ملا، جو کچھ ملا، صدقہ تیرا، سبحان اللہ۔ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ سرکار دے رہے ہیں اور آخر میں حضور ارشاد فرماتے ہیں من فعل فعلک یحل بحالک۔ عامر انصاری سن لے، یہ جو کچھ بھی انعام دیا گیا وہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، جو بھی تم جیسا کام کرے گا اس کو تمہاری طرح ہی انعام سے نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے حضور نے بم پر انعام کا اعلان کر دیا۔ اب یہ ہے ایک صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، ملائک لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں۔ صحابہ کرام محفل میلاد مناتے تھے، ہے نا؟ اب ان کو نہیں دکھتا تو ہم کیا کریں؟
جان بوجھ کے نہیں دیکھتے بابا، ورنہ ملنے کو کیا نہیں ملنے والا، ہم کو مل گا تم کو بھی ملتا. ہاں بہرحال وقت کم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مناؤ، لیکن انتہائی ادب تہذیب اور قاعدے کے اندر. کوئی بد تہذیبی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے، آل فور نالے نہیں لگنے چاہیے. اور یہ جلوس ہمارے کسی باپ دادا کی شادی کا جلوس نہیں ہے، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس ہے. اس کا احترام وقار بالکل ملحوظ ہونا چاہیے، چیخ پکار نہیں ہونا چاہیے، اچھل کود نہیں ہونا چاہیے، آل فور نعرے نہیں لگنا چاہیے. تہذیب کے ساتھ چلو، سبحان اللہ، تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو دیوانے چل رہے ہیں، آج ان کے پیغمبر تشریف لائے تھے، ان کا جنم دن ہے. جب ان کے ماننے والے اتنے سبیہ ہے، اتنے باادب ہے، اتنے مہذب ہے، ایسے تہذیب یافتہ ہے، تو بتاؤ وہ مصطفیٰ جان عالم کیسے پیارے ہوں گے. لوگوں کو باقاعدہ آپ کے چال چلن سے ایک یہ کیا کہتے ہیں دعوت ملنی چاہیے اور ترغیب ملنی چاہیے. دوستان گرامی، محفل میلاد کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ جہاں عاشقان رسول آپ جیسے جمع ہو تو کچھ سیرت رسول کے گوشے بھی اجاگر کر دیے جائیں، تاکہ ہمیں ڈائریکٹ حضور سے جو آرڈیننس پاس کیے گئے ہیں وہ آرڈر ڈائریکٹ مل جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آج کی میلاد کا تبرک سمجھ کے لے کے جاؤ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس. اے لوگو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. شبابک کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. آج جوان ہو، بات بالکل مستی چڑھی ہے، ہاں دنگا مستی کرتے پھرتے، کسی کا کہنا نہیں مانتے، ماں باپ کی ارے نہیں سنتے، کسی کی کوئی بات نہیں سننے کے لیے تیار. جوان ہو، ارے صرف جوانی تمہارے ہی اوپر چڑھی ہے. اگر جوان تھا کوئی واقعی اور جوان کہلانے کے قابل و لائق تھا تو وہ حضرت علی اکبر تھے. وہ بھی تو جوان تھے، ہے نا. لیکن بھری چلچلاتی دھوپ میں علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے غلامی ادا کیا. وہاں امام علی مقام کی شان دیکھو کہ حضرت علی اکبر عرض کرتے ہیں، میرے مالک اجازت دیجئے ابا حضور کہ میں بھی جاؤں اور اسلام کے لیے اپنی جان قربان پیش کروں. جوان ایسے ہونے چاہیے. ہر جگہ تاؤ دکھانے کے یہ جوانی نہیں ہوتی، بلکہ جہاں تاؤ دکھانا ہے وہاں تو دم دبا کے نکل جاتے، اور بھلتے ہی جگہ تاؤ دکھاتے. ارے ماں باپ کے اوپر کیوں؟ یہ ماں وہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر والی جنت ان ماؤں کے قدموں تلے رکھ دی. حضور نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات. اور باپ کو ایسا ویسا مت سمجھو، یہی باپ وہ ہے کہ دعاء الوالد لولدہ کا دعاء النبی لامتہ. باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی مرتبہ رکھتی ہے جیسے کسی پیغمبر کی دعا اپنی امت کے لیے ہوا ہے. سبحان اللہ. غوث و خواجہ کی دعا سے بڑھ کر آپ کے باپ کی دعا آپ کے حق میں درجہ رکھتی ہے. لیکن گھر کے پیروں کو ملیدے کی چوری، بابا کو کوئی پوچھتا نہیں، اور بھلتے ہی بابا 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھی پہننے والے ان کے پیچھے بھاگتے پھرے، سٹے کا نمبر بتانے والے کے پیچھے بھاگتے پھر رہے. ارے ایسا مت کرو، بلکہ اللہ کے پیارے بندو اللہ کی طرف آؤ، رسول اللہ کی محبت کا جام پیو، امامین حسنین کریمین کے قدم چوم لو. یقیناً رب کی رحمتیں تمہاری بلائے لیں گی اور تمہیں جنت آخرت میں ملیں گی اور دنیا کے اندر کامیابی بھی ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں تمہاری جنت تمہاری دوزخ گھر کے اندر ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے جنت پکی، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیے جہنم پکی. بھلے کتنا بڑا حاجی ہو، بھلے کتنا بڑا نمازی ہو، بھلے کتنا بڑا دانشور ویر ہو،
کوئی مطلب کا نہیں. ماں باپ جس کے صحیح، جس کا باپ راضی اس کا خدا راضی. بے شک رضا الرب فی ورد الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. حضور نے فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں، رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی. بے شک تو بات کیا ہوئی؟ شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک. اپنی تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج تندرست ہے، ہٹے کٹے ہیں، فل فارم میں ہے، تو زیادہ اچھل کود نہیں مچانے کا. ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نس دیکھ کے نستر مارے گا، حالت خراب ہو جائیں گی. رب تعالیٰ کے لیے یہ دنیا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے دنیا کی. بلکہ دیکھا آپ نے پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایک کورونا سے بند کرا دیا تھا. کورونا کیا؟ سوئی کی نوک اور اس کی کیا کہتے ہیں نوک کے اوپر 1 کروڑ سے بھی زیادہ کورونا بیٹھے آپ کو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم ایسے نظارہ کرتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ اتنے مہین اتنے باریک کورونا کے جیو جنتو جیوانو کیٹانو. بتاؤ بھلا، آپ بڑے بڑوں کی ہتھیلی مروڑنے کی طاقت رکھتے، اس جیوانو کیٹانو کو تو دیکھ بھی نہیں سکتے، لیکن اس نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن اور تالا لگا کے رکھ دیا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کی قدرت دیکھو. جب وہ بھیجتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہو تو اتنا پاورفل کہ پوری دنیا لرز جائے اور لاک ڈاؤن لگ جائے. رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھیجا، کتنی شکتی شالی بنا کر بھیجا ہوگا. بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو بھیجا تھا. ابابیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. وہ ابابیل اتنا سا پرندہ 3 پتھر لے کر آیا تھا، اللہ نے بھیجا، اتنا پاورفل تھا، ایسا ایک دانہ ڈالے تو فوجی کا لوہے کا ٹوپ جو کھوپڑے پر پہنا تھا وہ پھٹتا تھا. وہ پھر اندر گھستا، چھاتی پھٹتی تھی اور اندر جاتا. ہاتھی کے اندر تو اندر بھی بم بلاسٹ جیسا باقاعدہ ہیروشیما ناگاساکی جیسا بلاسٹ ہوتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے سارے ہاتھی اور ہاتھی والے کعصف معقول چبائے ہوئے بھس کی طرح ہو گئے تھے. بے شک عصف معقول جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ بکری پالتے ہیں نا، بکری جیسی اس کو ہرا ہرا پیارا پیارا سا چارہ مل جائے تو گپر گپر کھا لیتی. گیا وہ گپر گپر کھا لیتی، بھینسیا وہ چبر چبر کھا لیتی. اس کے بعد دیکھ لیتی کہ نو ٹینشن وداؤٹ پرمیشن، بہت اچھا ہو گیا، پیٹوا پھل ہو گیا. اب جا کے کنارے بیٹھ جاتی ہے. اب کون ہمارا کا بگاڑے گا؟ 1 کو دانہ تو لے کر نہیں جا سکتا، سب ہم نے پیٹ میں جبت کر لیا ہے. اب کنارے بیٹھ کر پھر ہچ کر کے لیتی ہے، گچکی اندر آتی ہے، پھر اس کو ڈبل سے چباتی ہے. کس کو؟ اس کو بولتے جگالی کرنا. آپ کے یہاں کیا بولتے؟ جگالی. اب وہ جگالی کرنے کے لیے ڈبل سے ریپیٹ وہ اندر جب لاتی ہے، انگلی ڈال کر اس کے منہ میں سے نکال کے دیکھو تو اس کا حال کیا ہوتا؟ چبایا ہوا بھوسا. وہی ہے عصف معقول. اللہ تعالیٰ نے ہاتھی اور ہاتھی والوں کو یہ عصف معقول کی طرح بنا دیا. کیسے؟ اس کے بھیجے ہوئے پرندوں کے ذریعے. رسول اللہ کتنے پاور لے کر آئے تھے، سبحان اللہ. کہ جہاں انگلی اٹھی چاند کے 2 ٹکڑے، اشارہ کیا سورج ڈوبا پلٹ آیا، سورج الٹے پاؤ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. کیا شان ہے مصطفیٰ کی. تو بہرحال یہ کہ اپنی تندرستی کو سب مت سمجھو، اللہ چاہے تو کہاں تندرستی غائب ہو جائیں گی پتہ بھی نہیں چلے گا. لہٰذا تندرستی آج ہے تو کچھ نیکی کر لو اس سے پہلے کہ بیمار ہو جاؤ. بیمار کبھی ہو گئے نا تو کچھ اچھا نہیں بھیا. ابھی ایک ہمارے تعلقات میں اچانک اس کے کیا مطلب وہ بال خراب ہو گئے. ایک دم ہٹا کٹا جوان بچہ 25-30 سال کا، چلتے نہیں جم رہا اس کو. بولے اس کے بال کاٹنا پڑیں گے، اسٹیل کے بال ڈالنا پڑیں گے. واندے ہو گئے زندگی بھر کے، اس کے کرکری ہو گئی. ذرا اندازہ تو لگاؤ. صحت بڑی نعمت ہے، تندرستی 1000 نعمت ہے.
لہذا اس نعمت کا شکر ادا کرو، اور سرکار مفتی اعظم ہند کا یہ شعر یاد کرو، عبادت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ممکن، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ بے شک ہاں، اور شباب کا قبلہ حرمی کا، اور صحت کا قبلہ شکمی کا، غنا کا قبلہ فقری کا۔ اپنی مالداری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج مالدار ہے، دو پیسے آپ کے پاس ہے، اللہ نے دینے والا بنایا، تو زیادہ دماغ میں مستی مت گھساؤ، ہے نا، اور خوب مطلب ایسا تماشا وغیرہ مت کرو، بلکہ سنت و شریعت کی پاسداری کرو، زکوٰۃ پوری نکالو، غریبوں کی غمخواری کرو، خاص طور پہ آپ کے اپنے رشتہ دار جو اپنے بھانجے بھتیجے اور بھتیجیاں بیچاری جاتی ہے کام کرنے کے لیے، اور پھر کچھ کماتی ہے تو پیٹ بھر سکتی ہے، تعجب بلکہ لعنت ہے ایسے چچا بڑے ابا پر کہ جس کی بھانجے بھتیجی یہ باقاعدہ جا کر کام کرتی ہے اور دوسروں کے سامنے وہ بیچاری پردہ نہیں کر پاتی۔ ذرا بتائیے ایسے چچا بڑے ابا کی دولت کس کام کی؟ اپنے خاندان کی آن بان شان مان مریادہ کا دھیان رکھو، اور پہلے اپنے خاندان کے غریبوں کو، پہلے خیش بعد میں درویش۔ مدرسے کو بھی بعد میں دینا لگے تو، مسجد کو بھی بعد میں دینا، پہلے گھر کا دیکھو۔ لیکن ہوتا کیا، گھر کا تو دیکھتے نہیں، مسجد کو والوں کو بولتے نہیں وہ کیا ہے ہمارے خاندان میں بہت دینے کے لینے کا رہتا، جبکہ جو ایسا بولتا نا وہ کئی کچھ نہیں دیتا، خاندان والوں کو بھی نہیں دیتا، مسجد والوں کو صرف ٹرکانے کے واسطے ایسا بولتا ہے، تو یہ بھی غلط کام۔ تو یہ غنا کا قبلہ فقری کا، کب فقیری آ جائے پتہ نہیں بھائی، اور فراغ کا قبلہ شغلی کا، اپنی فرصت کے لمحات کو مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج آپ کے پاس موقع ہے، لہذا کچھ نیک عمل کر لو، نماز پڑھنا سیکھ لو، مسائل شرعیہ سیکھ لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ مصروف ہو جاؤ گے تو آپ ہزار چاہو گے تب بھی آپ کے پاس فرصت نہیں رہے گی۔ آپ کا دل روئے گا کہ یار کاش میں سورہ فاتحہ یاد کر لیتا، نماز کا طریقہ یاد کر لیتا، لیکن آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں رہے گا۔ لہذا ٹائم ہے، لہذا وقت کو سونے میں مت گزارو بلکہ وقت کا سونا بناؤ، اور باقاعدہ ٹائم از منی، وقت کو صحیح انداز میں خرچ کرو۔ یہ اور حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ حضور کے پیارے پیارے سندیش ہے، حضور کے ارشادات ہے، حضور کے فرمودات ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے سب کے لیے۔ سرسری طور پر ایک حدیث مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور کو کیا علم غیب، سنو کیسا علم غیب ہے۔ حضور نے ایسا بتایا جیسے ہمارے گھر گھر کا سرویکشن، نریکشن، پریکشن کر کے پوری سرچ رپورٹ کی باقاعدہ آپ نے فارمیٹ جاری کر دیا۔ سرکار فرماتے ہیں اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء، جب میری امت 15 باتیں کرے گی ان پر بلائیں نازل ہوں گی۔ آج بلائیں اتر رہی ہے تو کیوں؟ ذرا آپ دیکھو، اور حضور کی زبان کی سچائی کے بارے میں خود آپ اندازہ لگاؤ۔ ایسا لگتا ہے جیسے مدینے کے تاجدار وہاں سے ہم کو دیکھ رہے ہیں، ہم کو نہیں، ہمارے گھر کے ماحول کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل کے حال کو دیکھ رہے ہیں، اور 1400 سال پہلے رپورٹ جاری فرما دی۔ جب 15 باتیں کرے گی چاروں طرف سے مصیبتیں آئے گی۔ اذا کان المغنم دولا، جب مال غنیمت کو ذاتی مال لوگ تصور کر لیں گے، یعنی قوم کی پراپرٹی ذاتی پراپرٹی مان لیں گے لوگ، یعنی خیانت کریں گے، گھپلے کریں گے، گھوٹالے کریں گے۔ والامانت مغنمہ، امانت داری ختم ہو جائے گی۔ کسی نے کچھ امانت رکھا تو اس کو پھکٹ کا مال اور غنیمت سمجھ لیں گے، بہت اچھی بات ہو گئی، مل گئی، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ امانت داری ختم ہو رہی ہے، جبکہ آج مسلمانوں کا کریڈٹ کوئی کام کا نہیں، کوئی بینک لون دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی گارنٹر گارنٹی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں صاحب؟ اس لیے کہ امانت داری ختم ہو رہی ہے، جبکہ ہمارے پیغمبر جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ صادق الوعد الامین، خون کے دشمن، خون کے پیاسے جان کے دشمن کی امانت بھی حضور کے پاس موجود تھی۔ والامانت مغنمہ، امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرمہ، زکوٰۃ کو جبری تاوان اور وصولی، ٹیکس جبری وصولی تصور کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کوئی دیتا نہیں،
ہے نا. سوچتے ہیں یار کیا زبردستی کا 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے دے دینے کا، غریبوں میں بانٹ دینے کا، پھکٹ کے پیسے آئے کیا، ایسا بولتے لوگ، ہے نا. تو یہ غلط بات ہے. ارے 2.5% نکال، 97.5% تو رکھ. تربوز کھاتا تو سارا تربوز کھا لیتا کیا، چھلٹے پھینکنا پڑتے نا. ہیں آم پورا کھا لیتا کیا، گٹلی تو پھینکنا پڑتی نا، چھلٹا پھینکنا پڑتا نا. ہیں اور جو بھی چیز دیکھ لے کچھ نہ کچھ تو اس کا ویسٹیج جاتا. ایسے ہی تمہاری مال کی کمائی میں سے یہ زکوٰۃ ویسٹیج ہے جو غریبوں کا حق ہے، دینا پڑے گا. وہ زکوٰۃ و مغرمہ اطاع الرجل زوجتہ، آدمی بیوی کا کہنا مانے گا. وعق امہ، ماں کی نافرمانی کرے گا. برا صدیقہ، دوست سے اچھا سلوک کرے گا. جفا اباہ، باپ کے ساتھ ظلم کرے گا. اکرم الرجل مخافۃ شرہ، آدمی کی تعظیم اس کے شر کے ڈر سے کی جائے گی. سلام نہیں کریں گے دادا مار دیں گا، تو السلام علیکم دادا، پہلے دادا کو سلام، مولانا کو بعد میں سلام ہوتا نا. اکرم الرجل مخافۃ شرہ. شربت الخمور، شرابیں پی جائیں گی. دارو کتنے پی رہے لوگ، ہے نا. تو بولے وہ نہیں، بولے ریڈ بل ہے، بولے وہ تو کیا کہتے وہ انرجی ڈرنک ہے. ارے مزے سے تو بادام کھا، کاجو کھا، کشمش کھا، پستہ کھا. اللہ نے اتنی اچھی نعمتیں رکھا، وہ چھوڑتا بھلتی چیزیں کھانے کے پیچھے دوڑ رہا. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ ہے شربت الخمور. لبس الحریر، ریشم پہنا جائے گا. باریک کپڑے عورتیں پہنتی ہے، آدمی تو بیچارہ کپڑے پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے، اتنے کپڑے، اور عورتیں نیٹ والے کپڑے پہن کے چل رہی ہیں. اتنی گرمی ان میں آ گئی. غلط بات. جو عورت ایسے بے پردگی کے ساتھ نکلتی ہے، دراصل وہ اپنے خاندان کے مردوں کی بے غیرت ہونے کا اعلان کرتی ہے. لبس الحریر واتخذت القینات، گانے والی کے لوگ عاشق ہو جائیں گے. جگہ جگہ گانے والی، گانے چلتے رہیں گے. والمعازف، ڈھول تاشے باجے بالکل دھوم دھاکے سے بجیں گے. اور کانا زعیم القوم ارذلہم، اور لوگوں کا سردار جو ہے انتہائی کمینہ انسان ہوگا. اور لانا آخر حاضر الامت اولہا، اس امت کے بعد والے پہلے والے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے. آ جائے نا. ہاں چھوٹے چھوٹے بچے بولتے باپ کو کیا کرے تم نے، سب میں نے کرا. تو بعد والے پہلے بزرگوں پر لعنت کریں گے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. جب یہ 5 چیزیں ہو تو سرکار نے مولا علی سے فرمایا کہ فَلْيَرْتَقِبْ عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَصْفًا أَوْ مَسْخًا. یہ باتیں ہونے پر سرخ آندھی یعنی آگ زنی، اور ریحًا حمراء خصفًا أو مسخا، اور بھوچال، بھوکمپ، اور مسخ یعنی طرح طرح کی بیماریاں اور طرح طرح کے وائرس کا تم انتظار کرنا. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. دوستان گرامی، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے 15 باتیں آج ہمارے قوم کے اندر ہے کہ نہیں؟ لہذا ہماری ذمہ داری ہے اپنی قوم سے یہ ساری گندگی دور کرو. مصطفیٰ کے ماننے والے ہو، مصطفیٰ کی مان کے چلو. صرف ماننا ضروری نہیں ہے، ماننا بھی ضروری ہے، مان کے چلنا بھی ضروری ہے. الہ العالمین ہمیں سچا عاشق رسول بنائے، عامل اور عامل کامل بنائے. السلام علیکم.